نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے حق تعالی شانوں نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں، وہ اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان
اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئیں، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت والی محنت میں شامل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شروعی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ یہ امت اس سطح پر جب آئے گی جب محنت کرنے والے اپنی محنت میں ظاہری طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت پیدا کریں اور باطنی طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، تو جتنی ہماری محنت کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے گی تو اللہ کی مدد بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ جل شانہ محنت کرنے والوں کی قربانیوں، ان کے مجاہدوں سے راضی ہو کر پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائیں گے، محنت کرنے والوں کو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو جس مبارک کام کے لیے حق تعالی شانہ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو ایک امتی کو اس ذمہ داری کا احساس دلا کر اس مبارک کام کے سیکھنے کے لیے تیار کرنا۔ تو اس مبارک کام میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے کہ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ اس مبارک محنت میں اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور کسی ذرے کو بیکار نہیں بنایا۔ انسانوں کو بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا، تو انسان کے بنانے کا جو مقصود ہے اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اس محنت کو قبول فرما لیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا ہے انسان اس مقصد پر آ جائے، انسان ہونے کے مقصد کو بھی نہیں پہچان لیں اور امتی ہونے کی ذمہ داری کو بھی پہچان لیں۔ تو انسانوں کو اللہ جل شانہ نے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حق تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کی غلامی اختیار کرنا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو اس چیز میں مشغول مت ہو، اے انسان تو اس چیز میں مشغول مت ہو جو ہے ہی تیرے لیے، اس ذات کو چھوڑ کر جس کے لیے تو بنایا گیا ہے۔ انسانوں کو تو اللہ جل شانہ نے اپنے احکامات کی غلامی کے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کے احکامات کی غلامی یہ انسان کی زندگی کا مشروب ہے۔
اور یہ بھی اللہ جل شان اس امت پر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے. ہر امتی کا کام ہے، پوری کی پوری امت کا کام ہے. تو انسان ہونے کے مقصود کو بھی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی محنت کی جا رہی ہے، اور امتی ہونے کی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے لیے بھی متوجہ کیا جا رہا ہے. تو انسان کو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، انسان اپنے مقصد پر آ جائیں گے تو یہ کائنات بھی اپنے مقصد پر آ جائے گی. کائنات کو اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. انسان اپنے مقصد پر آ جائیں گے تو کائنات بھی اپنے مقصد پر آ جائے گی. انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو کائنات بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی. ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ یہ انسان کائنات سے وابستہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات انسان سے وابستہ ہے. انسان اپنے مقصد پر آ جائیں گے، یہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کے احکامات کی غلامی اختیار کریں گے تو یہ ساری کائنات ان کے غلام، ساری کائنات ان کے غلام. یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو یہ کائنات بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ جل شانہ نے انسانوں کی غلامی کے لیے بنایا ہے. کسی مخلوق میں غور کر لیں، سورج کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور سورج سے انسانوں کو کس قدر فوائد ہیں شمار کرنے بھی مشکل ہے. کہ سورج اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور انسانوں کی غلامی کے لیے بنایا ہے. سورج کے جتنے بھی فائدے ہیں ان کو شمار کریں تو کس قدر فائدے سامنے آئیں گے. کیسے اللہ پاک اپنی قدرت سے اس سورج کی گرمی کو فصلوں کے پکنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور کیا کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں. تو انسان کو تو سورج سے فائدہ ہے، لیکن سورج کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سورج کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب سورج کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ سورج جو ہے نا، یہ کس کا غلام ہے؟ یہ انسانوں کا غلام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ کائنات بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی. ہوائیں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں، تو ہواؤں کا فائدہ انسانوں کو ہے. 1-2 منٹ بھی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو ہوا تو انسانوں کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے، لیکن ہوا کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا بھی انسانوں کو تو ہوا سے فائدہ ہے اور ہوا کو انسانوں سے فائدہ ہے. نہیں، ہوا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو جب انسان اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں تو یہ کائنات ان کی غلام، جو ایک کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ جل شانہ در در کی غلامی سے ان کو نجات دے دیتے ہیں. جو ایک کے غلام ہیں تو یہ کائنات ان کے غلام. اور اللہ نہ کرے انسان جب اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں تو پھر یہ کائنات بھی اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے. کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ جب تم نے اللہ کے احکامات کو توڑا، جی چاہی زندگی گزاری، تو پھر اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں. جو ہوائیں ان کی راحت کا، ان کی زندگی کا ذریعہ تھی، اسی ہوا کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں جو ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب انسانوں نے نافرمانی کی تو اللہ جل شانہ نے ہواؤں کو حکم دیا. قوم عاد ایسی طاقت والی قوم، لیکن ایسی اللہ نے ہوا چلائی کہ یہ کھجور کے تنوں کی طرح سے گرے ہوئے تھے. کیا ہوا کہ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. کس قدر واضح طور پر سمجھایا گیا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ روک لے گی تو اللہ جل شانہ بارش کو روک لیں گے. بارش کی ضرورت ہوگی، بارش نہیں برسے گی. بارش کی ضرورت نہیں ہوگی، بارش برسے گی. تو کیا ہوا بھائی؟ یہ بارش تو انسان کی غلام تھی، لیکن چونکہ انسان اپنے مقصد سے ہٹے
تو یہی بارش ان کی ناکامی کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ کبھی نیچے سے ان کے لیے عذاب کے دروازے کھلتے ہیں، کبھی آسمانوں سے عذاب کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا تھا اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائیں اور پوری کی پوری امت اپنے مقصد پر آ جائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو بنایا، انسان اپنے مقصد پر آ جائیں۔ مقصد پر نہیں آئیں گے تو صاف طور پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ آتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ جل شانہ کے کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں، اور مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کریں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کے احکامات کی غلامی میں آنا اور پوری کی پوری امت کو اس پر لانے کے لیے محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب انسان اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کے احکامات کی غلامی اختیار کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اللہ جل شانہ کے وعدے ہیں ایمان اور اعمال والوں کے لیے، دنیا میں بھی اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ بہت سارے وعدے ہیں، بہت سارے وعدے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اے ایمان والو تم میرے مددگار یعنی میرے دین کے مددگار بن جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے قدم جما دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ کسی کے قدم کو جما دیں تو ساری مخلوق مل کر اس کے قدم کو ہلا نہیں سکتی۔ ایمان اور اعمال پر اللہ پاک کے وعدے ہیں، کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیا اور ایمان والوں کو نجات دی، اور اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے، ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے۔ وہ مبارک محنت جس محنت سے یقین صحیح ہوتے ہیں، اعمال کے طریقے درست ہوتے ہیں، اخلاق حمیدہ اللہ کے خزانوں سے ملتے ہیں، اخلاص کا نور دلوں کی زینت بنتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں سے متعلق جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اخلاق والوں کے ساتھ اللہ کے بہت سارے وعدے ہیں۔ تو اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ تو کوئی ایک ہی وعدہ نہیں، بہت سارے اللہ کے وعدے۔ یہ بھی اللہ پاک حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایمان کی حالت میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں نیک اعمال کریں گے تو ہم ان کو حیات طیبہ، ان کو پاکیزہ اور ستھری زندگی ان کو عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ اور ستھری زندگی اللہ جل شانہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ تو ایک ہی وعدہ نہیں، ایمان والوں پر تو اللہ جل شانہ بہت مہربان ہے اور ایمان والوں کے بڑے قدردان ہیں، ایمان والوں کے بڑے قدردان۔ بس اتنی بات ہے کہ ایک ہے ایمان کا بول اور ایک ہے ایمان کی حقیقت، یعنی ایمان دلوں کی زینت بن جائے، دلوں کی گہرائیوں میں وہ یقین اتر جائے جس یقین پر اللہ پاک راضی ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، ایمان والوں کے اللہ پاک ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں۔ جو ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ان کے بھی قدردان، جو ایمان والے دنیا میں موجود ہیں ان کے بھی قدردان، اور جو قیامت تک کے ایمان والے ہیں ان کے بھی قدردان۔ ایمان والوں کی حق تعالی شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے، قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے خوشخبری، ایک دور کے ایمان والے نہیں، قیامت تک کے ایمان والوں کی خوشخبری سنائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، سارے بھائی متوجہ نہیں جی آپ حضرات، اللہ پاک آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑی بات ہے کہ الحمدللہ مجاہدے کے ساتھ یعنی توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا بڑا ذریعہ ہے۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے
صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے، یہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ملائکہ، فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ فرشتے تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں۔ تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو یہ بات تو فرشتوں کی بھی آ گئی اور نبیوں کی بات بھی آ گئی، تو صحابہ نے گمان کیا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں تو ممکن ہے بھی ہمارا ایمان پسندیدہ ایمان ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ہمارا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ، جبکہ میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں، بنفس نفیس خاتم الانبیاء صحابہ کے ساتھ ہیں، تو صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے؟ آپ نے فرمایا میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اتنی باتیں کہلوا کر ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ کتابیں ان کے پاس ہوں گی اور وہ مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ تو پسندیدہ ایمان کس قدر اللہ جل شانہ کے ہاں ایمان والوں کی کتنی قدردانی ہے اللہ پاک۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ یہ فرمایا خوشخبری ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو ان کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ 7 سے مراد 7 نہیں ہے، بلکہ بار بار خوشخبری ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ تو ایمان والوں کی بڑی قیمت ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ امت اپنی محنت پر آ جائے تو دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماری دور ہو جائے، مخلوق کا یقین، اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو دنیا میں جو اللہ کے خزانوں سے جب انسان اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں، دنیا میں جو ملے گا اللہ کے وعدے حق ہیں، پورے ہونے کے لیے ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کے وعدے ہیں وہ دنیا میں پورے ہوں گے، آخرت کے وعدے آخرت میں پورے ہوں گے۔ تو دنیا میں جو ایمان اور اعمال والوں کو ملے گا تو وہ وقتی جزوی عارضی ملے گا۔ 150 سال کی زندگی، موت آ جائے تو پل کا پتہ نہیں۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ جل شانہ اپنے غضب کے دروازوں کو بند کر دیں گے، اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ جب ایمان اور اعمال کی فضا بنی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنے کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سارے حالات کا بنانا بگاڑنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو دنیا میں بھی اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیں اور ہم اس مبارک محنت کو اپنی محنت بنا لیں، جس محنت سے کلمے والا یقین صرف زبان کی نوک پر نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں اترتا ہے، دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور عبادات صحیح نہج پر آ جاتی ہیں، علم و ذکر کی فضائیں سارے عالم میں قائم ہو جاتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق اللہ کے خزانوں سے مل جاتے ہیں، نیتیں درست ہو جاتی ہیں۔ وہ محنت اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے امت
امت اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہے، اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے پورے عالم میں پورے دین کو اللہ پاک زندہ فرمائیں گے۔ تو اس مبارک محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا۔ تو جب اس دعوت کو لے کے پھریں گے اور رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، اس کلمے کی دعوت بھی دیں اور رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، تو اللہ جل شانہ وہ دن دکھا دیں گے کہ نوک زبان کی بات دل میں اتر جائے گی، اور یہ کلمہ دلوں کی زینت بن جائے گا۔ جب یہ مبارک کلمہ اس کی جڑیں دلوں کے اندر قائم ہو جاتی ہیں تو شجرہ طیبہ یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں، اور ہر موسم میں اس کا پھل ملے گا، ہر موسم میں اس کا پھل ملے گا۔ ایسا پھل آور درخت ہے شجرہ طیبہ۔ تو اس کے لیے محنت ہے، جب محنت کی جاتی ہے اللہ جل شانہ محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما کر اپنی قدرت سے یہ مبارک کلمہ اس کی جڑیں دلوں میں قائم فرما دیتے ہیں۔ جب اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں، ہر موسم میں اس کا پھل ملتا ہے، ہر موسم میں اس کا پھل ملتا ہے۔ کلمے کے یقین والوں کے ساتھ اللہ کے بہت سارے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنے غضب کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ انسان جب وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ رب العزت کو پسند ہیں، تو حالات اللہ پاک وہ اتارتے ہیں جو حالات انسانوں کو پسند ہیں۔ اعمال اللہ کے پسندیدہ اور حالات انسانوں کے پسندیدہ۔ انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذلت سے بچ جائیں، ہمیں عزت مل جائے، تو جب یہ انسان اللہ جل شانہ کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ حق تعالی شانہ ذلت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور عزت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوف سے بچ جائیں، ہمیں امن مل جائے، تو جب انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو اللہ جل شانہ خوف کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور امن کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں، ہمیں صحت مل جائے، تو جب انسان اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ بیماریوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور صحت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ سارے حالات کا بنانا بگاڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے حالات کا بنانا بگاڑنا اللہ کے قبضے میں ہیں۔ حالات جو آتے ہیں، جس طرح چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو ایسے اللہ جل شانہ اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں۔ لیکن اس کلمے کی حقیقت والوں کو دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ملے گا وہ وقتی جزوی عارضی ملے گا،
اور اصلی اور بڑی کامیابی کے دروازے اللہ کے فضل سے وہ موت کے وقت کھل جائیں گے، اور بلکہ ملک الموت کے آنے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں، ایمان کی حقیقت والوں کو ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں کہ مرنے والے کا جی چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے ملک الموت آ جائے اور میری روح جسم سے جدا ہو جائے اور میں اپنی کامیابی کو پہنچ جاؤں۔ ایسا خوشی کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ دنیا میں جو اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں رکھا بہت مبارک، لیکن موت کی گھڑی پر ملک الموت کے آنے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم غم مت کرو اور فکر مت کرو اور خوشخبری سنو ایسی جنت کی جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تمہاری ساری چاہتیں پوری ہوں گی۔ دنیا کی زندگی میں ایک طرف ان کی چاہتیں تھیں، ایک طرف اللہ کے احکامات تھے۔ دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا، اللہ کے احکامات پر چلے۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ اب تمہاری ساری چاہتیں پوری ہوں گی۔ گویا چاہتوں کے قربان کرنے کا زمانہ ختم اور چاہتوں کے پورا ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جس چیز کو طلب کرو گے وہ تمہیں ملے گی۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج تم کس کے مہمان ہو، تو آج اس غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ یہ منظر اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ پھر جب ملک الموت آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس مال کتنا ہے، ان کی جائیداد کتنی ہے، ان کے پاس سونا چاندی کتنا ہے، اس باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ملک الموت کو۔ ملک الموت کی نگاہ انسان کے دل پر پڑتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کس درجے کا ہے۔ جس درجے کا ایمان اس درجے کی کامیابی، جس درجے کا ایمان اس درجے کی کامیابی۔ ایسی کامیابی بھی آپ حضرات نے علماء سے سنی ہوگی کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں خوشبودار رومال ہوتا ہے، اور وہ ایمان والے کی تھوڑی پر رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے پاک جسم کی پاک روح، اے پاک جسم کی پاک روح، تو ایسے اپنے جسم سے باہر نکل کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ اور روح جسم سے ایسے جدا ہوتی ہے جیسے کوئی آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، ایسی آسانی کے ساتھ روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اور کیا کیا کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ اکبر۔ 500 فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، تحفے لے کر آتے ہیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر یہ رغبت ہوتی ہے اس پاکیزہ روح کو اللہ کے دربار میں ہم لے کے جائیں۔ تو دنیا میں جس طرح کندھا بدل بدل کر میت کو لے کے جاتے ہیں، تو فرشتے جو ہے نا اس طرح سے اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ آسمانوں کے اندر خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، اور اس کی پاکیزہ روح کو فرشتے جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں، اور علیین کے اندر جو ہے نا ان کی روح کو جو ہے نا پہنچایا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، اور ہر منزل پر کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ دنیا میں جو 150 سال کی زندگی اپنی چاہتوں کو قربان کیا، اللہ جل شانہ کے احکامات پر زندگی گزاری، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکامات پر چلے، تو ہر منزل پر کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو یہ مبارک کلمہ شجرہ طیبہ جب اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں، تو دنیا میں جو اللہ کے خزانوں سے کامیابی ملیں گی وہ دنیا کے اعتبار سے ملے گی۔ اصلی اور بڑی کامیابی کا دروازہ وہ موت کے وقت میں کھلے گا، اور جب یہ قبر میں جائیں گے تو شجرہ طیبہ اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا۔ جب قبر میں جائیں گے تو اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا۔ قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک، تو نے بہت ہی اچھا کیا جو تو آیا، اور جب تو زمین پہ چلتا تھا تو مجھے سب سے بھلا معلوم ہوتا تھا، میرے حوالے ہوا تو میرا اس نے سلوک بھی دیکھے گا۔ تو جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے گی اللہ جل شانہ اس کی قبر کو کھول دیں گے، جنت کے بچھونے قبر میں بچھائے جائیں گے، اور جنت کا لباس اس کو قبر میں پہنایا جائے گا، اور قیامت تک کی میٹھی نیند اللہ جل شانہ قبر میں سلائیں گے۔ قبر کے اندر اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ جل شانہ کے ہاں کلمے کی حقیقت والے، کلمے کی یقین والے، اعمال والوں کی اللہ کے ہاں اس قدر اللہ پاک ان پر مہربان ہے کہ جب 50,000 سال کا دن حشر کا میدان قائم ہوگا تو یہ شجرہ طیبہ
حشر کے میدان میں اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا. یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کرتے ہوئے ہوں گے اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے, اور ایسے بھی ایمان والے ہوں گے کہ 50,000 سال کا دن ان کا ایسے گزر جائے گا جیسے فجر کی نماز کی 2 سنتیں اتنے وقت میں اللہ پاک بیڑا پار فرما دیں گے. تو اس سے اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ صرف ایمان اور اعمال والوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں گے, ہر منزل پر کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے. تو کس قدر صاحب نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ جل شانہ اللہ پاک حشر کے میدان میں اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیں. تو حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوں گے. اور پھر اللہ جل شانہ کیا اتنی قدردانی ہے, ایمان اور اعمال والوں پر اللہ پاک اتنے مہربان ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ایمان اور اعمال والوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دیں گے. تو جب جنت میں اللہ پاک داخل فرمائیں گے تو جنت کے اندر شجرہ طیبہ, جنت کے اندر جو اس کا پھل ملے گا تو 100 سال ملے گا, 1000 سال ملے گا, یہ ہمیشہ ملے گا, ہمیشہ ملے گا. کبھی اس کا پھل ملنا ختم ہی نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ آج اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جائیں, اس کے لیے مجاہدے ہیں, قربانیاں ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بدلے میں اللہ کے خزانوں سے کیا ملے گا کہ یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوگا. تو اللہ جل شانہ ہر منزل پر کامیابیوں کے دروازے کھولیں گے. تو جب جنت کے اندر اللہ پاک اپنے فضل سے داخل فرما دیں گے تو جنت کے اندر کیا اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کی چاہتوں کو پورا فرمائیں گے, کیا بہاریں ہوں گی, کیسے منظر بتائے گئے ہیں. یعنی جنت کے تذکرے کیونکہ ایمانیات کا حصہ ہے کہ کیسے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اپنے بندوں کی مہمان خانی کا اللہ نے انتظام فرمایا. تو کیا وہاں پر بہاریں ہوں گی, 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی, اور مشک کا اس میں جو ہے نا مسالہ لگا ہوا ہوگا, اور موتیوں سے تراشے ہوئے محل ہوں گے. ایک محل کے 70 ہزار کمرے, اور ایک کمرے میں 70 ہزار کھڑکیاں, اور یہ تکیے لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور ایسی پاکیزہ, ایسی باحیا عورتیں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں کہ کیسی ان کی چاہتیں پوری ہوں گی. ان کے جسم پر ایک حور کے بدن پر 70 جوڑے, اور ہر جوڑے کا رنگ جدا ہوگا, اور ایک رنگ دوسرے رنگ کو چھپا نہیں سکے گا. جنتی کو 70 جوڑے, ہر جوڑے کا رنگ جدا نظر آئے گا, اور اس کے پیچھے حور کا وہ بدن نظر آئے گا, اور بدن میں جو اس کا دل ہے وہ دل بھی نظر آئے گا, اور دل کے اندر جو محبت کی لہریں ہوں گی وہ لہریں بھی نظر آئیں گی. دنیا میں تو کسی کی چاہتیں نہ پوری ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی. بہت ہی نادان ہیں کہ جو دنیا کے اندر احکامات کے راستے کو چھوڑ کر خواہشات پر چلتے ہیں. تو یہ خواہشات تو اللہ جل شانہ نے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا ہے. یہاں کس کی نہ آج تک کسی کی چاہتیں پوری ہوئی ہیں نہ ہوں گی. کوئی یہ کہے کہ جی بس میری جوانی ٹھہر جائے, ساری دنیا کے خزانے خرچ کر دیں, لیکن اللہ کا نظام ہے. تو کوئی کہے کہ کبھی مجھے موت نہ آئے, نہیں, موت تو آ کر رہے گی. دنیا کے اندر جو ہے نا خواہشات کے راستے پر چلنے والے ان کا اتنا شدید نقصان ہے کہ دنیا میں چند روزہ چاہتیں کچھ پوری کی, کچھ قربان ہو گئی, کچھ پوری کر دیں. لیکن کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ دنیا میں چاہتیں پوری کی, اب ان کی جو ہے نا قبر کی چاہتیں وہ بھی پوری نہیں ہوگی, اور زیادہ نقصان ہوگا. حشر کے میدان میں اور زیادہ نقصان ہوگا. تو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے. تو جنت کے اندر کیسی چاہتیں پوری کی جائیں گی. فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان حوروں کو ایسے بنایا ہے کہ ایسی موٹی آنکھوں والیاں اور گورے رنگ والیاں اور پیار دلانے والیاں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی. اور اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ یہ جو حوریں ہیں یہ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا ہے, لیکن وہ صاحب نصیب عورتیں ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن عورتوں نے اپنے مالک اور خالق پر ایمان لا کر اس کے احکامات کی غلامی اختیار کی ہوگی, ان عورتوں کا کیا مرتبہ ہوگا. فرمایا کہ جو جنت کی حوریں ہیں تو وہ ان کی باندیاں ہوں گی. وہ یعنی اللہ جل شانہ کیا اس قدر ان کی مہربانی ہے.
کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ پاک نے ان کو تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ان حوروں نے کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں کیا، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، لیکن وہ صاحب نصیب عورتیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے مالک اور خالق کو راضی کیا، ان عورتوں کا جو ہے نا ان سب حوروں کے اوپر ان کا درجہ بلند ہوگا اور اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے۔ اور کوئی ایک ہی کامیابی نہیں، کوئی ایک ہی چاہت نہیں، کیسی کیسی چاہتیں پوری ہوں گی۔ فرمایا کہ جنت کے اندر ایسی مبارک مجلسیں ہوں گی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا حکم ہوگا کہ وہ جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائیں۔ تو داؤد علیہ السلام جب جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائیں گے تو ایسی کیفیت، ایسا سرور طاری ہوگا کہ دنیا میں اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی کیفیت طاری ہوگی۔ پھر اسی پر بس نہیں، پھر اللہ جل شانہ کا حکم ہوگا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء کا حکم ہوگا کہ وہ جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنتیوں کو اللہ کا کلام قرآن پاک سنائیں گے تو جو کیفیت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی، یہ جنتی اس کیفیت کو بھی بھول جائیں گے، ایسا سرور طاری ہوگا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، پھر اللہ جل شانہ اپنا کلام جنتیوں کو خود سنائیں گے، اللہ پاک۔ ایسی کامیابی اللہ کے خزانوں سے اتنی بڑی کامیابی ملے گی۔ تو حق تعالی شانہ جب اپنا کلام سنائیں گے تو جو کیفیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی، یہ اس کیفیت کو بھی بھول جائیں گے۔ ایسی بڑی بڑی کامیابیوں کے دروازے اللہ پاک کھولیں گے۔ تو سب کے سب جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں بھائی سب کے سب تیار ہیں؟ تو اکیلے اکیلے جنت میں جانا ہے یا پوری امت کی فکر کرنی ہے؟ پوری کی پوری امت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ جل شانہ اس امت پر اتنے مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے پوری کی پوری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، وہ محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے، ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ تو محنت بھی مخصوص خاص قسم کی محنت ہے جو خاص طریقے سے کی جاتی ہے، اور محنت کرنے والے بھی مخصوص۔ اس محنت کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایک ہی محنت نہیں ہے، دنیا میں بہت ساری محنتیں ہیں، کہیں تجارت کی محنت ہے، کہیں زمینداری کی محنت ہے، کہیں وزارت کی محنت ہے، لیکن یہ محنت، جس محنت کے بارے میں حق تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے، اور ہم نے تمہیں چن لیا، یعنی سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ تو یہ مبارک محنت ہے کہ جس محنت کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ ایسی مبارک محنت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے پوری کی پوری امت کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما لیں، جس محنت کو اللہ پاک قبول فرما کر اپنی قدرت سے اپنے مبارک دین کو زندہ فرماتے ہیں۔ تو محنت بھی خاص قسم کی محنت ہے، اور محنت کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محنت کرنے والے بھی مخصوص ہیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں پسند کیا، یعنی سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا، تمام امتوں میں سے چنی امت ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے۔ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، پوری کی پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ تو امت جب اس ذمہ داری کو پورا کرے گی تو اللہ کے خزانوں سے کیا اللہ کے خزانوں سے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے۔ وہ مبارک محنت، جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا، امت اس محنت کے اوپر کھڑی ہوگی تو کس قدر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ محنت ہم نے اپنے طور پر یہ اپنے ذمہ لی ہے، نہیں، اللہ جل شانہ
حق تعالی شان نے ہمیں یہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور میرا بھی یہی راستہ ہے، اور جس نے میرا اتباع کیا یعنی جو بھی مجھ پر ایمان لے آیا اس کا بھی یہی راستہ ہے۔ کس قدر اللہ جل شان اس امت پر مہربان ہے کہ جس مبارک کام کے لیے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو اس امت کو اللہ پاک نے کیا اس کا مرتبہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے عطا فرمایا کہ اب تعالی شان یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور ہم نے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا ہے، اور تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ کس قدر اللہ پاک مہربان ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں اس امت کو اللہ پاک نے کیا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس امت کو اللہ پاک نے جو شان عطا فرمائی ہے، تو اس امت کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بعض انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک نے اس امت کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی کہ داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور وہ سچے اور سردار ہوں گے، اور وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور نہ ہی میں ان سے ناراض ہوں گا، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ یہاں تک تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، اور میں نے اس امت کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور آپ کی امت پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اس امت کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ تو آج قربانیاں تو ہیں، اس مبارک کام میں گھر کا آرام چھوڑنا، بچوں کی جدائی برداشت کرنا، ماں باپ کی جدائی برداشت کرنا، لوگوں کی کڑوی کڑوی باتیں سننا، گرمی سردی برداشت کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ آج اس مبارک محنت کے اندر قربانی ہے، لیکن اللہ کیا اس محنت کی کیا قدردانی ہے، اور کیسے اللہ پاک اپنی قدرت سے اس محنت کے کرنے والوں کو پورے عالم میں پورے دین کے زندہ ہونے کا اللہ پاک ذریعہ بناتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ محنت کرنے والوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ محنت بھی خاص قسم کی محنت ہے کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے، اور ہم نے تمہیں چن لیا، یعنی سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ تو محنت بھی خاص قسم کی ہے، اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں، اور محنت کا میدان بھی مخصوص۔ ہر محنت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میدان ہوا کرتا ہے۔ تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو منڈیاں اور بازار، زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتیاں اور باغات، انبیاء علیہ السلام علی محنت کرنا چاہیں تو محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے۔ یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے، دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو حق تعالی شانہ جب کسی کے دل کو اپنی طرف پھیر لیتے ہیں تو جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھر جائیں گے۔ جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا اس کی زبان اللہ کے حکم کی پابند، اس کے کان اللہ کے حکم کے پابند، اس کی آنکھ اللہ کے حکم کے پابند، ٹخنے کونیاں پیشانی جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھر جائیں گے جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا۔ تو محنت بھی خاص قسم کی ہے، اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں، اور محنت کا میدان بھی مخصوص کہ ہوگا تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھائیں گے کہ جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھر جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے کیسے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس مبارک کام میں قربانیاں کی جائیں، کس قدر اللہ پاک حق تعالی شانہ راضی ہو کر ساری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔
تو اس میں یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ یہ ذمہ داری کو ہم نے اپنے طور پر اپنے کوئی انسانوں کی عقل سے بنائی ہوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور ہم نے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا ہے۔ تو اخرجت للناس، یعنی کوئی پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی نیکیوں کا حکم نہیں کرتے تھے، برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا دائرہ محدود تھا، ایک قوم، قبیلہ، ایک گھر، لیکن فرمایا اخرجت للناس کہ سارے انسانوں کی طرف نکالی امت ہے۔ کیونکہ ہماری عربی زبان تو ہے نہیں، ہم یہ سن لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں اخرجت للناس، لیکن ہم اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے کہ غور فرمائے کہ اخرجت للناس کہ سارے انسانوں، ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں، ایک ملک کے انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اس امت کو بنایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کافۃ للناس کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ خاتم الانبیاء کے بارے میں فرمایا کافۃ للناس، اور آپ کی امت کے بارے میں فرمایا اخرجت للناس، اور قرآن حکیم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ھدی للناس۔ یہ کلام الہی یہ کسی ایک ملک کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ھدی للناس سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم ھدی للناس، نبی کریم علیہ السلام کافۃ للناس، اور اللہ کی ذات رب الناس، اللہ جل شانہ ایک قوم، ایک قبیلے، ایک شہر، ایک ملک کے انسانوں کے پالنے والے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سارے انسانوں کے پالنے والے ہیں۔ تو اللہ کی ذات رب الناس، نبی کریم علیہ السلام کافۃ للناس، اور قرآن حکیم ھدی للناس، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت اخرجت للناس۔ تو اللہ جل شانہ اس امت پر اتنے مہربان ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ تو اس کے لیے اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے کرم فرما دیا۔ اللہ پاک نے وہ مبارک محنت اپنی قدرت سے اللہ پاک نے جاری فرمائی کہ جس محنت کے کرنے پر اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ تو محنت بھی خاص قسم کی ہے، محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں، محنت کا میدان بھی مخصوص ہے، اور محنت کا انعام بھی مقصود ہے۔ اس محنت کا جو انعام ملے گا فرمایا خاص قسم کا انعام ہے۔ اللہ نے اس قدر انسانوں کے لیے نعمتیں بنائی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا کہ اس محنت کا انعام یعنی ہدایت کا نور ہے۔ محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے۔ تو جس درجے کا مجاہدہ اس درجے کی ہدایت، اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی، اس درجے کی کامیابی، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی۔ تو ہدایت اگر تھوڑی تھوڑی ہوگی، دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے۔ جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین۔ اگر کسی کے پاس ہدایت تھوڑی تھوڑی ہوگی تو تھوڑا تھوڑا دین اس کی زندگی میں آ جائے گا، تھوڑا تھوڑا دین آ جائے گا۔ اور ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی۔ تو ہم ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں؟ سارے بھائی بتاؤ میں کتنی کامیابی چاہتے ہیں؟ تو پوری کامیابی کے لیے ادھورا دین یا پورا دین؟ حق تعالی شان فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔ تو پورے دین پر چلیں گے تو پوری کامیابی ملے گی، ادھورے دین پر ادھوری کامیابی۔ تو پوری کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ اس درجے کی ہدایت عطا فرمائیں کہ پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کے سارے احکامات ایسے بن جائیں کہ حکم پورا کرنا اس قدر آسان ہو جائے کہ بس جیسے پھول اٹھا لیا۔ تو اللہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے، بڑی قدردانی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ تو
فرمایا کہ اللہ رب العزت ہدایت کی تقسیم بڑھا دے. ہدایت تو اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اور اللہ کے ضابطے بھی بدلتے نہیں ہیں. تو اللہ جل شانہ ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں تاکہ اس درجے کی ہدایت مل جائے کہ پورے دین پر چلنے کی طاقت حاصل ہو جائے. اس درجے کی اللہ پاک ہدایت دے دے. تو اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو فرمایا کہ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت. اگر محنت تھوڑی تھوڑی کی جائے گی تو تھوڑی تھوڑی ہدایت مل جائے گی. تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا. کہیں نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ نمازی بن جائیں گے. کہیں تعلیم نہیں تھی وہاں تعلیم شروع ہو جائے گی. کسی جگہ کوئی عمل زندہ ہو جائے گا, کسی جگہ کوئی عمل زندہ ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ جب محنت کی سطح کو بلند کیا جائے گا تو اللہ جل شانہ اللہ رب العزت ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں گے. اس درجے کی ہدایت عطا فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے, وہ تو ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ ہماری محنت کی سطح کیا ہے. تو آج ہم محنت کے جس دور میں چل رہے ہیں تو یہ ابتدائی درجہ ہے, یعنی ابتدائی درجہ ہے. یعنی صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت کیسی قربانیوں کے ساتھ ہو رہی تھی اور کیسے مجاہدوں کے ساتھ ہو رہی تھی. صحابہ کے واقعات جب ہمارے سامنے ہوں گے, صحابہ کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہوگی, تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ اس مبارک محنت کے اندر کیسی کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا گیا. صحابہ کے واقعات کیسی, ان کی تو قربانی کی ایک لمبی چوڑی کتاب ہے. کتنی بڑی قربانی کی بات ہے کہ پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے اور ایک صحابی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہیں, ہماری بھوک کا انتظام تو کریں. اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کیا. 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملتی ہے تو ایک کھجور کھا کر اللہ کے دین کا کام کیا, اور کھجور ملنی بند ہو گئی تو کھجور کی گٹھلی چوس کے اللہ کے دین کا کام کیا. کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا, کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. کس قدر جب اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا, یعنی اپنا وطن چھوڑا, صحابہ نے ہجرت کی, مدینہ منورہ گئے, مدینہ منورہ والوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی اور کیسی قربانیوں کے ساتھ کی کہ بستی مدینہ منورہ والوں کو اللہ پاک نے سارے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا اللہ نے ذریعہ بنایا. لیکن ان کی قربانیاں کیسی ہیں کہ باہر سے آنے والوں کو سنبھالنا, یعنی اپنی چاہتوں کو قربان کرنا, اپنی حاجتوں کو مؤخر کرنا, آنے والوں کو مقدم کرنا, کوئی قربانی تو نہیں ہے. یعنی کتنی بڑی قربانی کی بات ہے کہ بیوی سے یہ کہنا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا. مہمان کو کھانا کھلانا ہے, کھانا تو اتنا ہے نہیں کہ ہم بھی کھا لیں اور بچے بھی کھا لیں اور مہمان بھی کھا لیں, تو کہا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بھی بجھا دو تاکہ مہمان کھا لیں. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے مدینہ منورہ والوں کو اللہ پاک نے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا. تو کیسی کیسی ان کی قربانیاں ہیں کہ آنے والوں کو سنبھالنا, ان کی تربیت کی فکر کرنا. پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ اپنا کھلانے کے لیے کچھ ہے نہ اپنے کھانے کے لیے کچھ ہے. تو ایسی نوبت آ گئی, ایسی قربانیاں کی. تو اس پر پھر بنی قریظہ وہاں سے جب وہ قبیلہ نکلا, ان کی مال زمین سامنے آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے فرمایا کہ اچھا بھئی یا تو اس کو برابر کا تقسیم کر لیں یا جیسے کہیں. تو ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. انصار نے کہا کہ نہیں, ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے اور یہ سارا کا سارا آپ مہاجرین میں تقسیم فرما دیں. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کی بنیاد پر انصار کی تربیت فرمائی. آپ نے صاف انصار سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنا سب کچھ قربان کرو اور اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ چاہو, تمہیں ملے گا حوض کوثر پر, تمہیں ملے گا حوض کوثر. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. حنین کے موقع پر یعنی اللہ کی قدرت, اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ان واقعات کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنایا کہ چند مسلمانوں کی نگاہ جو ہے نا اپنی کثرت پر چلی گئی کہ آج تو ہماری تعداد زیادہ, ہم 12,000 ہیں, مقابلے میں 4,000 ہیں, تو کثرت پر نگاہ چلی گئی. حق تعالی شان نے اپنے قدرت سے تربیت فرمائی اور جو ہے نا قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کے. تو
میدان چھوڑ کر چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام اور اکابر صحابہ میدان کے اندر جمے ہوئے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اونچی آواز میں کہو یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار، کہ او انصار او انصار. انہوں نے آواز لگائی، ان کی آواز پر 100 انصار دوڑے ہوئے آئے اور دشمن سے مقابلہ ہوا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ پاک نے 100 کو ذریعہ بنایا اور شاندار فتح حاصل ہو گئی. فتح تو اللہ پاک کی قدرت سے ملتی ہے. تو جب شاندار فتح حاصل ہو گئی تو بہت سارا غنیمت کا مال بھی آ گیا. اب دیکھیں کیسی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا اور کس قدر ان کی قربانیوں کے ساتھ تربیت کی گئی انصار مدینہ کی. تو بہت سارا غنیمت کا مال آیا. تو جنگ سے واپسی پر ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام ٹھہرے اور وہ غنیمت کا مال آپ نے تقسیم فرمایا. تو جو نئے نئے مسلمان تھے فتح مکہ کے بعد جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے وہ غنیمت کا مال جو ہے نا انہی میں تقسیم کر دیا گیا. تو اس پر کچھ چند انصار کے جی میں یہ بات آ گئی، تربیت کا زمانہ قیامت تک کی تربیت اس میں چھپی ہوئی ہے. ان کی جی میں یہ بات آ گئی کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو انصار کو بلایا جائے اور جب مال تقسیم ہو تو مال جو ہے نا وہ مکی والوں میں تقسیم ہو جائے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انصار کے سرداروں میں تھے. وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قوم کیا کہتی ہے. آپ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ کہ قوم کہتی ہے کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو وہ انصار اور جب مال تقسیم ہو تو وہ مکے والوں میں تقسیم ہو جائے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں. ایک بات آئی تھی آپ سے عرض کر دی. تو وہاں یہ بات نہیں ملتی کہ انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ ان کو غنیمت کا مال نہیں مل رہا تو ان کے لیے بھی کچھ انتظام کیا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انصار کو جمع کیا جائے اور اس میں انصار کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. پھر انصار کو جمع کیا گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار کی تربیت فرمائی. آپ نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا چھینی گوئیاں ہیں کہ جس کی اطلاع مجھ کو ملی ہے؟ کیا چند حقیر اشیاء کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شکایت پیدا ہو گئی؟ تو اس پر جو ہے نا انصار میں سے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند ناسمجھ نوجوان ہیں کہ جن کے دلوں میں شیطان نے خدشات پیدا کر دیے. یہ کچھ سب کی طرف سے تو بات نہیں ہے. تو جب یہ بات آپ کے سامنے آئی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے پھر تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تم گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی؟ اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی؟ اس پر انصار نے کہا کہ یہ سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. آپ نے سچ ارشاد فرمایا. تو جب یہ بات آئی تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر میرے بات کے جواب میں تم کہنا چاہو تو تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے یہاں اس حال میں آئے تھے کہ سبھی نے آپ کو جھٹلایا تھا، ہم ہی تو تھے جنہوں نے آپ کو سچا نبی مانا اور ہمیں آپ کی مدد کی. تو اس پر انصار نے کہا کہ ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا چند حقیر اشیاء کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شکایت پیدا ہوئی جس کے ذریعے سے میں نے نئے مسلمانوں کی تالیف قلب کا کام لیا اور تمہارے ایمان اور اسلام کے اوپر اعتماد کیا؟ تو یہ بھی فرمایا اس وقت میں کہ لوگ اپنے خیموں میں اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ تم میرے اندر کا لباس ہو اور یہ میرے باہر کا لباس ہے، اور لوگ ایک وادی میں چلیں اور دوسری وادی میں انصار چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. تو یہ بات جب سنی تو سب کے سب انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں کہ ہماری نگاہ کہاں چلی گئی. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے، ہمارے بھی حوصلے بلند ہو جائیں. یہ واقعات بھی اسی لیے سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے حوصلے بھی بلند ہو جائیں. ہم دعوت والے کام کو اپنا کام بنائیں. اس مبارک کام میں لگتے ہوئے کچھ حاجتیں ضرورتیں بھی آئیں گی. کچھ حاجتیں ضرورتیں اگر کچھ قربان ہو جائیں گی تو اللہ کی کیا قیمت ہوگی. اس لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ دعوت والے کام کو کام بنا لیں. اس میں سے کچھ وقت بچ گیا، اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر تجارت بھی کر لی،
تجارت بھی انسانی زندگی کا شعبہ ہے. تبلیغ کے کام میں سے کچھ وقت بچ گیا تو وقت نکال کر کچھ مزدوری بھی کر لیں. مزدوری بھی انسانی زندگی کا شعبہ ہے, اس میں بھی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ زندہ کریں. تبلیغ والے کام میں سے کچھ وقت بچا کر اگر کوئی اپنے کھیت میں وقت دے دے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ جو تاجر اپنی تجارت میں دعوت والے کام میں سے وقت نکال کر تجارت کریں گے تو جو تجارت کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے وہ نہیں, بلکہ دعوت کے ترازو سے ان کی تجارت بھی تلے گی. ان کی تجارت بھی دعوت کے ترازو سے تلے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت والے کام کو اپنا کام بناتے ہیں. اس میں سے کچھ بچے کچھ وقت میں تاجر اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر تجارت بھی کر لیتے ہیں. مزدور اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مزدوری بھی کر لیتے ہیں. زمیندار کچھ تبلیغ میں سے وقت نکال کر کچھ جو ہے نا اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر جو ہے نا زمیندارہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کے حوصلے بلند ہو جائیں. اللہ جل شانہ کا احسان ہے جب اللہ پاک نے ہم کو مبارک محنت عطا فرمائی ہے, اور جس محنت کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے ہدایت کا نور ملتا ہے, تو ہدایت کا مل جانا یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے. جب اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں اور محنت قربانی کرتے کرتے اس سطح پر آ جاتی ہے جس سطح پر اللہ جل شانہ آج کے ایمان والوں کے لیے جو سطح مقرر ہے, ہمارے لیے وہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہے. صحابہ کے مقابلے میں ہمارے لیے بڑی گنجائش ہے, لیکن جب ہم قربانی کی اس چوٹی پر آ جائیں کہ جو اللہ جل شانہ کے آج کے دور میں قربانی مطلوب ہے, تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں. ہدایت کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ بت پرستوں کے بت بول اٹھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا. ایک ہے کسی بت پرست کے پاس جا کر ہم اس کو توحید سمجھائیں, اور ایک ہے بت پرست کا بت بول اٹھے کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا. اور کہیں درخت کے ذریعے سے اور کہیں خواب کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہدایت کی ایسی ہوائیں چلاتے ہیں کہ گھر گھر کے اندر جو ہے نا ہدایت عام ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے حوصلے بلند ہو جائیں. جہاں کے لیے کہا جائے, جتنے وقت کے لیے کہا جائے, جس کے ساتھ کہا جائے, سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں. جو پاس وہ لے لیں, اپنے مقام پر ہوں تو مقام پر رہتے ہوئے بھی اسی مبارک محنت اور محنت کے تقاضوں کو مقدم کرتے ہوئے چلیں گے. اللہ پاک پورے عالم میں پورے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے. تو ایک اس کام میں چلہ لگانا, 3 چلے لگانا, سال لگانا, 7 مہینے لگانا, اور ایک دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا. تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, سب تیار ہیں انشاءاللہ. اچھا بھائی بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے فرمائیں کہ انشاءاللہ ساری جان سارا مال اللہ کا کلمہ بلند ہو, کفر کا کلمہ پست ہو, انسانی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کے احکامات پر ساری جان سارا مال لگائیں گے. تو بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے فرمائیں ماشاءاللہ کون ساری جان سارا مال لگانے کو تیار. اچھا اللہ پاک آپ کا عزم, آپ کا ارادہ قبول فرمائے. بہت مبارکباد ہے, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ نے کرم فرمایا کہ ماشاءاللہ جذبات بنے ہوئے, حوصلے بلند. اب اتنی گزارش ہے, دیکھو کوئی ابھی کوئی ساتھی جائے نہیں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. کوئی ایک ساتھی بھی مجمع میں سے دیکھا نہیں گیا کہ اٹھ کے گیا ہو. ابھی آپ سب کے سب تشریف رکھیں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ ماشاءاللہ کچھ جو ہے ترتیب بنے گی کہ کیسے بھی اس اجتماع کے ذریعے سے ساری دنیا میں جماعتیں بن کے جائیں, ساری دنیا کی جماعتیں ہمارے آئیں. اللہ پاک اس اجتماع کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. بیٹھے تشریف رکھیں. دیکھیے جو بیان ہے یہ کام کی باتیں ہیں اور تشکیل کام کا شروع ہے. تو سب کے سب تشریف رکھیں. انشاءاللہ تھوڑی سی دیر کے اندر الحمدللہ کچھ تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے وقت مل جائے گا, لیکن الحمدللہ ہم سب کا حصہ ہوگا. جتنی نقد جماعتیں بنیں گی سب بیٹھنے والوں کا بھی انشاءاللہ حصہ ہوگا. بیٹھے تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں سب کے سب.